اب میں دعوت دیتا ہوں ہم سب کے محسن، مشفق و مربی، استاذ الاساتذہ، محتمم جامعہ حضرت مولانا جمال عارف صاحب ندوی کو کہ وہ ہم سب کو اپنے قیمتی نصیحتوں سے مستفید فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی لقد رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام اساتذہ جامعہ اور عزیز طلباء، آج جامعہ کے کیمپس میں ثقافتی پروگرام کی 2 کڑیاں منعقد ہوئی۔ ایک پروگرام النادی العربی کے زیر اہتمام تھا جو عربی تقاریر پر مشتمل تھا، اور دوسرا پروگرام جمعیت الاصلاح کے زیر اہتمام بزم خطابت کا تھا، جس میں طلبہ عزیز نے اردو تقاریر پیش کی۔ دونوں ہی پروگرام کے تجزیے سامنے آ گئے، آپ حضرات کی کارکردگی سامنے آئی۔ بعض طلبہ وہ ہیں جن کی کارکردگی بہت بہتر، بہت عمدہ اور اطمینان بخش ہے، لیکن بعض طلبہ اب بھی وہ ہیں جن کی کارکردگی باعث تشویش ہے، ان کو مزید محنت کی ضرورت ہے۔ نام بنام نقد اور تبصرہ کیا جا چکا۔ عزیز طلبہ، آج جو اردو کا پروگرام ہوا اس کا مرکزی عنوان عظمت صحابہ تھا۔ عظمت صحابہ پر ہمارے طلبہ عزیز نے بڑی شاندار جاندار تقریریں بھی کی۔ اس سلسلے میں ایک بات آپ کے ذہنوں میں بہت صاف ہو جانا چاہیے کہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے جو پورے روئے زمین پر انسانی معاشرے میں انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس جماعت ہے۔ پوری انسانی تاریخ میں اور پوری روئے زمین پر انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس، سب سے پاکیزہ اور سب سے بابرکت جو جماعت ہے وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت ہے۔ اس لیے تمام صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر ہونی چاہیے۔ کسی بھی ادنا سے ادنا صحابی سے متعلق ہمارے دل کے اندر کوئی بدگمانی نہیں ہونی چاہیے، کوئی سوء ظن نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی صحابی کی ادنا توہین ہم سے سرزد نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام معیار حق ہیں۔ جمہور علماء امت کا یہ مسلک ہے کہ صحابہ کرام معیار حق ہیں، اور صحابہ کرام کی اتباع اور پیروی یہ کامیابی اور کامرانی کا راستہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا راستہ بتلایا، ما انا علیہ و اصحابی۔ جو لوگ میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے وہی نجات پائیں گے، وہی کامیاب ہوں گے۔ آپ نے صرف یہ نہیں کہا کہ جو میرے راستے کو اپنائے گا، بلکہ آپ نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کی بھی قید لگائی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوگا وہی کامیاب و کامران ہوگا۔ تو صحابہ کرام ہمارے لیے معیار حق ہیں، صحابہ کے اقوال و افعال ہمارے لیے حجت ہیں۔ صحابہ کرام کی عظمت ہمارے دلوں کے اندر رچی بسی ہونی چاہیے، اور کسی ایک صحابی پر تان و تشنیع کو برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہ ہوں۔ کسی ایک ادنا صحابی کی ادنا توہین
برداشت کرنے کے لیے ہم تیار نہ ہو، کسی بڑے سے بڑے شخص کی بھی زبان سے یا اس کے قلم سے کوئی ایسی عبارت سرزد ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے جس میں صحابہ کرام کی توہین ہو، تو ہم اس کی بات کو رد کر دیں گے، ہم اس کی بات کو اپنی جوتوں کی ٹھوکروں میں ڈال دیں گے، اس لیے کہ کوئی بڑے سے بڑا بھی شخص ہو لیکن صحابی سے بڑا نہیں ہو سکتا، ادنا سے ادنا صحابی سے بھی جو ہے وہ بڑا نہیں ہو سکتا، اس لیے صحابہ کرام کے معاملے میں بہت حساس ہونا چاہیے۔ اور واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کی بلندی قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، احادیث نبویہ میں ان کے فضائل منقول ہے۔ قرآن مجید میں تین مقامات پر حضرات صحابہ کرام کے بارے میں کہا گیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تین مقامات پر تکرار کے ساتھ یہ بات کہی گئی ہے، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، متعدد مقامات پر الگ الگ انداز سے صحابہ کرام کی فضائل و منقبت کو اور اللہ کے ان سے راضی ہونے کو بیان کیا گیا ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ کہہ کر حضرات صحابہ کرام کے اوصاف کو بیان کیا گیا ہے۔ کتنے ہی مقامات پر صحابہ کرام کے فضائل قرآن مجید میں ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی حضرات صحابہ کرام کو اپنی رضا اور خوشنودی کا پروانہ دے رہے ہوں تو اس میں کیا شک اور شبہ رہ جاتا ہے کہ صحابہ ہمارے لیے حجت ہیں، صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں، صحابہ کی اقتداء میں ہمارے لیے کامیابی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، آپ نے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے جن کی بھی تم اقتداء کر لو گے کامیاب ہو جاؤ گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ بأیہم اقتدیتم، ان میں سے جن کی بھی تم اقتداء کر لو گے۔ اب ظاہر ہے کہ جن کی بھی تم اقتداء کر لو، اس میں ادنا سے ادنا صحابی بھی شامل ہو گئے۔ صحابہ کرام میں بھی باہم تفاوت ہے، جیسے رسولوں کے مقام و مرتبے میں تفاوت ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ نے گواہی دی ہے کہ یہ رسولوں کا سلسلہ ہے، ان میں سے بعضوں کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ تو انبیاء کرام میں بھی بعض افضل ہیں، بعض مفضول ہیں، تو ان کے اندر مقام ہے، تفاوت ہے۔ ایسی ہی صحابہ کرام کا بھی معاملہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام میں السابقون الاولون بھی ہیں، مقام و مرتبے میں دیگر صحابہ سے بڑھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام میں عشرہ مبشرہ بھی ہیں، دوسرے صحابہ سے مقام و مرتبے میں بڑھے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام میں خلفائے راشدین ہیں، دیگر صحابہ سے مقام و مرتبے میں بڑھے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے علاوہ جو صحابہ کرام ہیں وہ صحابہ کرام بھی مقام و مرتبے میں دیگر تمام انسانوں سے بڑھے ہوئے ہیں۔ اب بعد کے لوگ ادنا سے ادنا صحابی کی بھی اگر اقتداء کر لیں تو کامیاب ہو جائیں۔ اس لیے ادنا سے ادنا صحابی پر بھی تنقید کرنا، ان کی توہین کرنا ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ ہے، ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس معاملے میں بہت حساس رہنا چاہیے اور کسی کی تحریر سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، کسی کے زور خطابت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں صحابہ کرام کے معاملے میں بہت کشادہ قلبی رکھنا ہے، اور جو لوگ صحابہ کرام کو متہم کرتے ہیں ہمیں کو سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دین کے دشمن ہیں، وہ صحابہ ہی کے دشمن نہیں، دین کے دشمن ہیں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں۔ اسی لیے صحیحین کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، ای اتقوا اللہ فی اصحابی، کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد تم میرے صحابہ کو اپنی تنقیدوں کا نشانہ مت بنانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فمن احبہم فبحبی احبہم،
جو میرے صحابہ سے محبت کرتا ہوگا وہ مجھ سے محبت کی وجہ سے میرے صحابہ سے محبت کرے گا. وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِي أَبْغَضَهُمْ، اور جو میرے صحابہ سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِي، اور جس نے میرے صحابہ کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی. تو صحابہ کو اذیت پہنچانے والا اپنی تان و تشنی سے، اپنی زبان درازیوں سے، اپنی الزام تراشیوں سے صحابہ کو تکلیف پہنچانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے والا اللہ کو تکلیف پہنچانے والا ہے. اور جو اللہ کو تکلیف پہنچانے والا ہے وہ بچ سکتا ہے؟ وہ اللہ کی پکڑ سے بچ سکتا ہے؟ ہرگز نہیں بچ سکتا. اسی لیے صحابہ کرام کے بارے میں بہت محتاط رہنا. امت مسلمان کہلانے والا نام نہاد مسلمانوں کا ایک طبقہ ہے جو صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کو متہم کہتا ہے. یہ شیعوں کا طبقہ ہے، یہ رافضیوں کا طبقہ ہے جو صحابہ کرام کو متہم قرار دیتے ہیں، جو صحابہ کی ایک بڑی تعداد کو مرتد قرار دیتے ہیں، جو اہل بیت کو چھوڑ کر دیگر صحابہ کرام کو غاصب قرار دیتے ہیں. حضرت ابو بکر و عمر پر الزام دھرتے ہیں، حضرت امیر معاویہ پر الزام دھرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پر الزام دھرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین پر الزام لگاتے ہیں. یہ ناسور ہے امت کے، یہ ناسور ہے، ان کا ایمان سلب ہوگا، ان کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا، یہ مومن قرار نہیں دیے جا سکتے. اس لیے ان صحابہ کرام پر اگر زبان درازی ہوگی، الزام تراشی ہوگی تو آپ ہرگز اس کو برداشت نہ کریں. رگ حمیت پھڑک جانا چاہیے، رگ حمیت پھڑک جانا قطعاً برداشت نہیں کرنا چاہیے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یا حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ یا حضرت عمرو ابن عاص فاتح مصر ہو یا اور دیگر صحابہ کرام، ان کو متہم قرار دیا جاتا ہے. چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک عہد کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے اور اس کے اختتام میں حضرات صحابہ کرام کے درمیان کچھ اختلافات ہوئے، کچھ مشاجرات ہوئے. یہ اختلافات اور یہ مشاجرات صحابہ کرام کے اپنے اجتہادات پر مبنی تھے. انہوں نے پورے اخلاص کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھا اس کو اختیار کیا. اب اس میں اختلاف آرا ہوئے، اختلاف آرا کے نتیجے میں کچھ جو ہے آپس میں ناچاکیاں ہوئی. وہ ناچاکیاں بعض منافقین کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے جنگ و جدال تک کے پہنچی. یہی بہت حساس مسئلہ ہے امت مسلمہ کا. صحابہ کرام کے آپسی جو ہے اختلافات جو جنگ و جدال تک پہنچے، یہ بہت حساس مسئلہ ہے. اس میں دونوں طرف صحابہ کرام ہیں جو ایک دوسرے سے برسر پیکار ہیں، لیکن سمجھ لینا چاہیے کہ یہ صحابہ کرام کے مشاجرات یہ اجتہادات پر مبنی تھے، اور اجتہاد کرنے والا اگر غلطی بھی کرے تو مصیب ہوتا ہے. اجتہاد کرنے والا اگر غلطی کرے تو بھی وہ مصیب ہے، اس کی غلطی معاف عنہ ہے. اور جو اجتہاد میں صحیح نتیجے پر پہنچتا ہے اس کو دوہرا اجر ہوتا ہے، اور جو غلطی کرتا ہے اس کو ایک اجر ملتا ہے. تو دونوں گروہ، دونوں طبقہ اللہ کے نزدیک صحیح ہے، باعث اجر و ثواب ہے اس کا عمل. ہم ہلاک ہو جائیں گے اگر ان کے درمیان قاضی بننے لگیں، ہم ہلاک ہو جائیں گے اگر فیصلہ کرنے لگیں گے کہ حضرت علی صحیح تھے، معاویہ رضی اللہ عنہ غلط تھے، یا معاویہ رضی اللہ عنہ صحیح تھے، حضرت علی غلط تھے. جنگ جمل، جنگ صفین، ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ کا لشکر ہے، ایک طرف مائی عائشہ رضی اللہ عنہ قیادت کر رہی ہیں. اگر ہم قاضی بن کے فیصلہ کرنے لگیں گے کہ یہ صحیح تھے اور یہ غلط تھے، ہم ہلاک ہو جائیں گے. وہ تو نجات پا جائیں گے، ان کو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کی سرٹیفکیٹ مل گیا، وہ تو نجات پائے، ہم ہلاک ہو جائیں گے. صحابہ کرام پر زبان درازی کریں گے، وہ تو نجات پا جائیں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اگر کوئی غاصب تصور کر لے کہ انہوں نے خلافت کو غصب کیا ہے، حضرت علی کا حق تھا انہوں نے غصب کر لیا، وہ آدمی ہلاک ہو جائے گا۔ صدیق اکبر تو صدیق اکبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دنیا میں بھی تھے، زندگی میں بھی تھے، مرنے کے بعد بھی دنیا کے ساتھ ان کے ساتھ ہے، اور کل قیامت میں جب حشر برپا ہوگا تو ابو بکر و عمر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ہوں گے جیسے آج ان کی قبر میں دائیں بائیں آرام فرما رہے، اور جیسے زندگی میں آپ کے دائیں بائیں ہوا کرتے تھے، میدان محشر میں بھی وہی عالم ہوگا۔ ہلاک وہ ہوگا جو سوء ظن رکھے گا، ہلاک وہ ہوگا جو زبان درازی کرے گا، ہلاک وہ ہوگا جو غلط لٹریچر پڑھ کر اپنے ذہن و دماغ کو خراب کر لے گا، ہلاک وہ ہوگا جو شیعوں سے متاثر ہو کر اپنے آپ کو جو ہے بدگمان کر لے گا۔ اس لیے طلبہ عزیز کو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے میں بڑے حساس رہیے گا، اس لیے کہ تاریخ کو جب آدمی پڑھتا ہے تو اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، مشاجرات صحابہ کے، اختلافات کے، اور ان تاریخی کتابوں میں ایسا درج ہوتا ہے کہ جیسے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کے خلاف محاذ کھڑا کر دیا تھا، خطبے کے اندر حضرت علی پر لعنت کر رہے، معاذ اللہ، یہ قابل قبول چیز ہے ہی نہیں۔ تاریخ کوئی مستند شے نہیں ہے۔ جس طرح ہم احادیث نبویہ کی کتابوں پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں، تاریخ کی کتابوں پر ہم آنکھ بند کے اعتماد نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر کسی کتاب کے اندر صحابہ کرام کے بارے میں اس طرح کا تجزیہ موجود ہو تو ہم کو اس سے صرف نظر کرنا چاہیے، اس کو پڑھ کر گزر جانا چاہیے، دل کے اندر نہیں بٹھانا چاہیے، تاکہ نہ حضرت علی کے بارے میں ہمارے دل میں کوئی بدگمانی ہو، نہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں کوئی بدگمانی ہو، نہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متعلق ہمارے دل میں کوئی بدگمانی ہو۔ اس کے لیے ہمیشہ صالح لٹریچر کو پڑھنا چاہیے، مستند مورخین اور مستند مصنفین کو پڑھنا چاہیے، اور اس میں بہت پھونک کر قدم رکھنا چاہیے، اور اگر کبھی ایسا لٹریچر ہمارے سامنے آ جائے تب بھی ہم کو بالکل اس کو سائیڈ میں کر دینا چاہیے۔ ایک صحابی سے متعلق بھی ہم کو ادنا بدگمانی نہیں رکھنا ہے۔ اصحابی کلہم عدول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تمام کے تمام صحابہ عادل ہیں، یعنی قابل اعتماد ہیں، قابل بھروسہ ہیں۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ صحابہ معصوم نہیں ہیں، ہم صحابہ کرام کو معصوم نہیں سمجھتے، معصوم تو صرف انبیاء کرام ہیں۔ ہم عصمت انبیاء کے قائل ہیں، عصمت صحابہ کے قائل نہیں ہیں۔ صحابہ بشر تھے، انسان تھے، بشری تقاضوں کے مطابق ان سے غلطیاں ہوئیں، لیکن غلطیاں سرزد ہونے کے بعد انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ ان کی توبہ بھی مثالی ہے، ان کی توبہ بھی مثالی ہے۔ ایک صحابیہ سے زنا سرزد ہوا، ایک صحابی سے زنا سرزد ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کو تو سنگسار کروا دیا اس لیے کہ زنا کی سزا رجم تھی، لیکن جب ان کو سنگسار کیا گیا اور صحابہ نے پتھر مار کر ان کو ہلاک کیا تو پتھر مارنے سے خون کا چھیٹا اڑ کر ایک صحابی کے دامن پر آیا، اور جب خون کا چھیٹا ان کے دامن پر آیا تو انہوں نے بیزاری کا اظہار کیا، اور ان کے رویے سے جو ہے وہ نفرت کا اظہار ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا کہ تم ان سے بیزاری کا اظہار نہ کرنا، انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 لوگوں پر وہ توبہ تقسیم کر دی جائے کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہو تو سب جہنم سے آزاد ہو جائے گی، ایسی توبہ انہوں نے کی۔ تو صحابہ کرام سے غلطیاں ہوئیں، ان سے گناہ سرزد ہوئے، لیکن اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق بھی دی، جس کے نتیجے میں ان کے گناہ دھل گئے، اور وہ آج ہمارے لیے معیار حق ہیں۔ تو ہم ان کو معصوم نہیں سمجھتے، لیکن محفوظ ضرور سمجھتے۔ اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی، اور بسا اوقات اللہ کی مصلحت اس بات کی متقاضی ہوئی کہ ان سے جو ہے نافرمانیاں سرزد کروائی گئی، جس کے نتیجے میں امت کے لیے جو ہے ایک سبق کا دروازہ کھلا۔
اس لیے حضرات صحابہ کرام کے بارے میں جہاں ہم اس طرح کے واقعات پڑھیں کہ ان سے کچھ گناہ سرزد ہوئے، ان سے کچھ غلطیاں سرزد ہوئی، تب بھی ان کے گناہ، ان کی غلطیوں کو ہمارے گناہ اور غلطیوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ انہوں نے ایسی توبہ کی ہے کہ وہ توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے اور انسانیت کے لیے وہ مثال بنی ہے۔ اس لیے عزیز طلبہ، ان چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھنا۔ میں آپ کو خطرے سے آگاہ کر رہا ہوں کہ موجودہ زمانے میں جو نالج ایکسپلوژن کا زمانہ ہے، یعنی علم اور معلومات کا اس میں دھماکہ ہوتا ہے، تو بہت سارے دھماکہ خیز معلومات سامنے آتے ہیں۔ نئے مقررین اور خطبہ اور مفکرین سوشل میڈیا پر آتے ہیں، فیس بک پر آتے ہیں، انسٹاگرام پر آتے ہیں، اور وہ اپنی جو ہے تقریروں میں، اپنے خطابت میں صحابہ کرام کو نشانہ بناتے ہیں، اور ایسا پوز کرتے ہیں جیسے ان کی یہ کوئی انفرادی تحقیق ہے، ایسا پوز کرتے ہیں کہ جیسے بہت کچھ چھپایا جا رہا تھا، امت سے چھپایا جا رہا تھا، ہم اس کو جو ہے پیش کر رہے ہیں، اور یہ بات سچی ہے۔ یاد رکھنا چاہیے اس طرح کے نام نہاد مفکرین اور خطبہ اور محققین، ان کی یہ ساری تحقیقات ردی کے ٹوکری میں ڈالنے کے قابل ہے، جوتوں کی ٹھوکروں میں ڈالنے کے قابل ہے، جس میں ایک ادنا صحابی پر بھی تنقید ہو یا ان کو غلط قرار دیا گیا۔ ہمیشہ ہوشیار رہنا اور صحابہ کی عظمت اور محبت کو ہمیشہ سینے سے لگائے رکھنا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سارے انسانوں کے قلوب کا جائزہ لیا، اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کو سب سے زیادہ صاف اور شفاف اور پاک اور طاہر اور مجلہ و مصفہ پایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے منتخب فرما لیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے سارے بندوں کے قلوب کا جائزہ لیا، تو سب سے زیادہ پاکیزہ قلوب اصحاب محمد کے قلوب کو پایا کہ وہ سب سے زیادہ پاک، صاف، طاہر، مجلہ و مصفہ تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان قلوب کو منتخب کر لیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے، اور پھر ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وزیر بنایا، ان کا حامی بنایا، ان کا اصحاب بنایا۔ تو یہ منتخب طبقہ ہے، اللہ نے انتخاب کیا، عالم ارواحی سے انتخاب ہوا تھا، اور اللہ نے طے کیا تھا کہ ان لوگوں کو محمد الرسول اللہ کا اصحاب بنایا جائے گا۔ یہ اللہ کا انتخاب ہے، وہ انتخاب غلط نہیں ہو سکتا۔ روئے زمین کی سب سے مقدس جماعت حضرات صحابہ کرام کی جماعت، اس لیے صحابہ کی محبتیں اپنے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ اور محبت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ محبوب کا تذکرہ کرنے سے پیدا ہوتی ہے، محبوب کو کے حال و احوال کو پڑھنے سے ہوتی ہے۔ جتنا زیادہ صحابہ کرام کو آپ پڑھیں گے، جتنا ان کا چرچا کریں گے، جتنا ذکر خیر کریں گے، جتنی ادب سے ان کا نام لیں گے، جتنی عظمت دلوں کے اندر رکھیں گے، اتنی زیادہ ان کی محبت پیدا ہوگی، اتنی زیادہ ان کی محبت پر۔ اس لیے ان کتابوں کو پڑھیے جس میں صحابہ کرام کے احوال کو بیان کیا گیا ہے۔ سیر الصحابہ کے نام سے مسلسل سیریز ہے، دارالمصنفین کی کتابیں آپ دیکھیے یہاں لائبریری کے اندر موجود ہے۔ سیر الصحابہ کے نام سے کئی جلدیں ہیں، سیر الانصار ہے، سیر المہاجرین ہے، متعدد صحابہ کرام کے احوال کو جمع کر دیا گیا۔ آپ حدیثیں پڑھتے ہیں، آپ ریاض الصالحین پڑھ رہے ہیں، مشکات پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس میں کتنے ہی صحابہ کرام کا ذکر ملتا ہے کہ جو حدیث کے روایت کرنے والے ہیں۔ ان صحابہ کرام کے احوال کو آپ پڑھیے، ان کتابوں کے اندر کھنگالیے، پڑھیے ان صحابہ کرام کو، اور جو اجل صحابہ کرام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، عشرہ مبشرہ، ان کے احوال کو تو بطور خاص پڑھنا چاہیے۔ امہات المومنین کے احوال کو پڑھنا چاہیے۔ یہ امہات المومنین ہماری مائیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان سے ویسے ہی محبت ہونی چاہیے جیسے ہم کو اپنی سگی ماں سے محبت ہوتی ہے۔ کوئی ہماری ماں پر الزام لگا دے ہم برداشت نہیں کر سکتے، کوئی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر الزام لگا دے ہم کیسے برداشت کریں گے؟
جنت البقیع میں ہم داخل ہوئے، سب سے پہلے امہات المومنین کی قبریں ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی قبر بھی اس میں شامل ہے۔ جب جنت البقیع میں وہاں ہم پہنچے ہیں، اتنا روئے ہیں کہ ایسا احساس ہوتا تھا کہ جیسے آج ہم اپنی والدہ کی قبر پر موجود ہیں۔ واقعی یہ جذبہ ہونا چاہیے، جب وہ ام المؤمنین ہے تو اپنی حقیقی ماں سے زیادہ محبت ہونی چاہیے، اسی محبت کے ساتھ ان کے تذکرے کو پڑھنا چاہیے، ان کی سیرت و سوانے کو پڑھنا چاہیے۔ علامہ سید سلمان ندوی کی مشہور کتاب ہے سیرت عائشہ، پڑھیے، وہ ہماری ماں ہیں، ام المؤمنین ہیں، ان کی محبت حرز جاں بنائیے، تمام صحابہ کرام کی محبت کو حرز جاں بنائیے۔ تو عزیز طلبہ، آپ نے عظمت صحابہ کے عنوان پر تقریریں کی، اس میں اور زیادہ آئندہ جوش و خروش کے ساتھ آپ حصہ لیجئے گا، اور اس نازک معاملے میں ہمیشہ اپنے ذہن و فکر کو، اپنے خیالات کو ہمیشہ درست رکھیے گا، کبھی کوئی کجروی نہ آئے۔ بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے علماء امت ڈگمگا گئے ہیں، ان کی تحریروں میں، ان کی کتابوں میں کہیں نہ کہیں صحابہ کرام پر تیشہ زنی ہے، اور جس نے صحابہ کرام پر تیشہ چلایا، جس نے صحابہ کرام کو اپنی تنقید اور ہدف کا نشانہ بنایا، امت کی نگاہوں میں وہ گر گیا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا اپنے وقت کا مفکر ہو، امت اس کو پھر جو ہے یہ ذرہ برابر نہیں موجتی ہے۔ بڑے بڑے علماء جو ہے اس میں ٹھوکر کھائے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے صحابہ کرام کے بارے میں سمجھا کہ جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں، جیسے وہ ہیں ویسے ہم ہیں، نہیں، جیسے وہ ویسے ہم نہیں، وہ طبقہ ہے جس کو اللہ نے چنا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے۔ اور اگر صحابہ کرام اپنے مشن میں فیل ہیں تو پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے مشن میں فیل ہے، اور حاشا و کلا، یہ ہرگز نہیں ہے، ہرگز نہیں۔ محمد الرسول اللہ اپنے مشن میں کامیاب ہے تو ظاہر ہے کہ جس طبقے کی، جس جماعت کی انہوں نے تربیت کی ہے، وہ تربیت بھی کامل ہے، وہ تربیت بھی مکمل ہے، بلکہ احسن ہے۔ اگر صحابہ کرام کی تربیت میں نقص ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حرف آئے گا۔ لوگ سمجھتے نہیں، صحابہ پر تنقید کرنے کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت پر تنقید کرنا ہے، اور حدیث میں تو صاف کہہ دیا گیا کہ جو میرے صحابہ کو برا بھلا کہے گا، مجھ سے بغض کی وجہ سے ان سے برا بھلا کہے گا۔ گویا جو صحابہ کو برا کہتا ہے اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہیں ہے۔ اپنے آپ کو ہمیشہ بچائے رکھنا، کبھی یہ کجروی اور کبھی اس گمراہی کو اپنے دل کے اندر، اپنے ذہن و دماغ کے اندر مت آنے دینا، اور صالح لٹریچرز کا ہمیشہ مطالعہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے دلوں کے اندر صحابہ کرام کی عظمت اور محبت پیدا فرمائے، اور ہم سب کو بھی اس کا وافر حصہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔